السلام علیکم دوستو، محمد فیصل نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں ہے برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر. اور میرے ساتھ آج محمد طاہر خان نہیں ہیں، وہ کسی جگہ مصروف ہیں. تو چونکہ ویڈیو بنانا آج بہت ضروری تھا، لہٰذا آج میں نے اکیلے ہی یہ کوشش کر رہا ہوں ویڈیو بنانے کی. آج کا ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا، ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا. بہت بہترین ٹیسٹ میچ کرکٹ دیکھنے کو ملی. دونوں میچز پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ڈرا ہوئے، لیکن آخری سیشن تک اور آخری اوور تک میچز گئے اور دونوں میچز بہت ہی کلوز فنش تھے. کوئی بھی ٹیم جیت سکتی تھی. مبارکباد دونوں ٹیموں کو اتنی اچھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے اوپر. پاکستانی ٹیم نے بھی دونوں ٹیسٹ میچ ڈرا کیے. شکست کے جو آثار دونوں دفعہ نظر آ رہے تھے وہ پاکستانی ٹیم پہ سے ٹل گئے. تو مبارکباد ہو پاکستانی ٹیم کو بھی کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ ہارے نہیں. ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا، سیریز جو ہے وہ ڈرا ہو گئی. اب آتے ہیں، دو تین چیزیں ہیں اس ویڈیو میں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. سب سے پہلی ٹیم پرفارمنس. تو ٹیم پرفارمنس بہرحال انگلینڈ کے مقابلے میں نیوزی لینڈ کے خلاف کافی بہتر رہی. کئی بیٹسمینوں نے اچھی پرفارمنس دی. اس ٹیسٹ میچ کی اگر خصوصاً ہم بات کریں تو سعود شکیل نے پہلی اننگ میں سینچری بنا کے پاکستان کو ایک لمبی لیڈ کنسیڈ کرنے سے بچایا. اور اگر سعود شکیل اور سرفراز کی پارٹنرشپ اور چل جاتی اور ہمارے جو دونوں لوکل امپائرز ہیں وہ اگر سرفراز کو آؤٹ نہ دیتے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے پہلی اننگ میں لیڈ چڑھا دیتا نیوزی لینڈ کے اوپر اور نتیجہ مختلف ہوتا. تو اسی کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علیم ڈار صاحب، آپ نے بہت عرصے جو ہے کرکٹ میں اپنی خدمات انجام دیں. بہت عرصے آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن اب آپ کی کارکردگی دن بدن روبہ زوال ہے. اب آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. اور کرکٹ بورڈ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر علیم ڈار خود ریٹائرمنٹ نہیں لیتے تو ان کو سیک کر دینا چاہیے. جس طرح 2007 کے او ڈی آئی ورلڈ کپ کے فائنل میں علیم ڈار نے جو غلطیاں کی تھیں اور اس کی سزا ان کو یہ ملی تھی کہ 2007 کے ہی ورلڈ T20 میں جو کہ پہلا ایڈیشن تھا اس میں ان کو امپائرنگ اسائنمنٹ نہیں دی تھی آئی سی سی نے، اور یہ کہہ کے ان کو ہٹایا تھا کہ یہ آپ کو ہم نے پینالائز کیا ہے. تو میرا خیال ہے اب علیم ڈار کو صاحب کو بھی بائے بائے کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہر میچ میں ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کو نقصان دہ ہیں. انگلینڈ کے خلاف سعود شکیل کو آؤٹ دے دیا جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا تھا سعود شکیل کی فیور میں. بائی دا وے ایک بات ایز اے پاکستانی اگر میں کہوں تو جتنے بھی ہوم امپائرز ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی بینیفٹ ہو وہ اپنی ہوم ٹیم کو دیا جائے، یعنی امپائرز کال ہوم ٹیم کی فیور میں دی جائے. یہ ہمیشہ جتنے بھی ڈیسیژنز پاکستان کے خلاف انہوں نے دیے کہ امپائرز کال جو ہے وہ ہمیشہ پاکستانی ٹیم کے خلاف ہی گئی ہے. تو اس کارکردگی کی بنیاد پہ ہی علیم ڈار صاحب کو سیک کر دینا چاہیے اور احسن رضا کو بھی سیک کر دینا چاہیے. جس طرح کا بلنڈر انہوں نے پہلی اننگ میں کیا اور ایک سیٹ بیٹسمین کو ایک جو لمبی پارٹنرشپ لگ سکتی تھی، پاکستان لیڈ لے سکتا تھا، وہاں انہوں نے سرفراز کو آؤٹ دے دیا. اب تیسری بات، جو دو باتیں تو یہ ہو گئی. تیسری بات کہ جو ہمارے مڈل آرڈر میں بیٹسمین ہیں ان کی مسلسل کارکردگی بہتر ہو رہی ہے. سلمان علی آغا بہت اچھا پرفارم کیا، سعود شکیل نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اپنے آپ کو منوایا. اور ان ساری باتوں میں جو سب سے اہم بات ہے جس کو میں نے اب تک ڈسکس نہیں کیا وہ سرفراز احمد کی، ہمارے دلوں کے کپتان کی پرفارمنس. جس طرح کا ان کا کم بیک ہوا، جتنے لوگ ان کے مخالف ہیں، جتنے ان کے ہیٹرز ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے ہیٹرز بھرے پڑے ہیں. کئی بغضیے ایسے ہیں جو کہ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن سے غائب ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، سرفراز کو لولا لنگڑا بہرا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے. اب وہ ایسے غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے ہیں. تو ان سارے بغضیوں کو، ان سارے ہیٹرز کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو باقی لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. انشاءاللہ سیفی بھائی ایسے ہی پرفارم کرتے رہیں گے اور تم لوگ اسی طرح جل جل کے مرو گے. انشاءاللہ تم لوگ اپنے اسی بغض اور حسد کے اندر مرو گے. اور وہ لوگ جو اس ویڈیو کے بعد اگر مجھے لیکچر دینا شروع کر دیں کہ جی مذہبی لسانیت اور علاقائیت اور ان ساری باتوں کا، تو میں ان کو کہوں گا آپ میری پچھلی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں. ہم نے اپنی ہر ویڈیو میں ہر اس پلیئر کے لیے بات کی ہے، چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو جس کے ساتھ ناانصافی ہو. ایک لمبی لسٹ ہے، چاہے وہ جنید خان ہو، چاہے وہ صاحبزادہ فرحان ہو، چاہے وہ عامر یامین ہو، چاہے عماد بٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو. کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے. جس پلیئر کے ساتھ ناانصافی ہوگی اس پلیئر کے لیے ہم بولتے رہیں گے. اور بائی دا وے
سرفراز احمد کو جب ٹیسٹ ٹیم سے نکالا گیا تھا، 3 سال جو سرفراز احمد ٹیسٹ ٹیم سے دور رہا، 3.5 سال، 49 ٹیسٹ ملک سے باہر کھیلا، 50واں ٹیسٹ پاکستان میں کھیلنے کے لیے 3 سال انتظار کرنا پڑا۔ یہ 3 سال جس نے ضائع کیے ہیں سرفراز احمد کے، دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہاں اس کو یقیناً کرمنل نیگلیجنس کے کھاتے میں گنا جاتا کہ آپ نے ایک ایسا پلیئر جو ٹیم کو کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا، آپ کو اس کی شکل پسند نہیں ہے، منہ نہیں دھوتا، شیو نہیں بناتا، وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن جس ٹیسٹ میچ کے بعد اس کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا تھا، ساؤتھ افریقہ کی وکٹ تھی جہاں پر آپ کے ٹاپ آرڈر بیٹسمین، جن میں آپ کے عظیم اظہر علی صاحب جو کہ ابھی پچھلے دنوں ریٹائر ہوئے ہیں، ہمارے اوپر انہوں نے احسان کیا ریٹائرمنٹ لے کے، ورنہ ہم نے ان کو نکالنا نہیں تھا۔ 6 اننگ میں 64 رن بنائے تھے اس سیریز میں اظہر علی صاحب نے، اور اسی سیریز میں سرفراز احمد کی 2 نصف سینچریز تھیں، اور جس اننگ کے بعد ڈراپ کیا گیا تھا اس ٹیسٹ میچ میں 10 کیچز سرفراز احمد کے تھے اور آخری اننگ میں 50 تھی، ٹاپ سکورر تھا۔ تو یہ ساری ناانصافیاں ہیں، ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، ہم گڑے مردے نہیں اکھاڑ رہے، ہم یہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، باور کراتے رہیں گے کہ آپ لوگ جتنی ناانصافیاں مخصوص لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کی پسند میں نہیں ہے، جو آپ کے قبیلے میں نہیں ہے، ہم بار بار یہ دہراتے رہیں گے اور بار بار ہم سرفراز کی پرفارمنس کا چرچا کرتے رہیں گے، کیونکہ اس شخص نے ان سارے لوگوں کو، جو صاحب پہلے اپنا یوٹیوب چینل چلاتے تھے، کامنٹری کرتے تھے، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن گئے پسند کی بنیاد پر، وہ صاحب فرما رہے تھے سرفراز کا کیریئر اوور، پھر وہ صاحب جو آج کامنٹری میں بیٹھے ہوئے مختلف کیڑے نکال رہے تھے، اور اس کے لیے بڑی بہترین مثال دی میری وائف نے کہ یہ ساری مکھیاں ہیں جو صرف گند پہ بیٹھتی ہیں، کہ کیڑے نکال رہے تھے کہ یہ بیٹنگ کراچی کی وکٹ ہے، اس وکٹ کا ان کو اچھی طرح پتا ہے، سلو لو باؤنس ہے، کوئی فاسٹ بالر کے لیے اس میں مدد نہیں ہے، تو ان وکٹ پہ تو سرفراز اور سعود شکیل چیتے ہیں۔ تو بھائی جو باقی جو پیچھے 5 آؤٹ ہو گئے تھے 80 رن پہ، وہ کس لیے ہیں؟ وہ کیا بالر تھے؟ وہ آپ کے ٹاپ آرڈر بیٹسمین تھے۔ اگر وہ اتنے چیتے تھے جو پچھلے 3 سال سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے اس وکٹ پہ کیوں پرفارم نہیں کیا؟ وہ تو اپنی وکٹ تھرو کر کے چلے گئے۔ سعود شکیل جو تقریباً 26 اوور وکٹ پہ کھڑا رہا، گیندیں ضائع کرتا رہا، ٹائم ضائع کیا، کنٹریبیوٹ کیا اس نے کہ ٹیسٹ میچ ڈرا ہو جائے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سلو کھیلا، اگر وہ تیز کھیلتا تو چیز ہو جاتے، اور اگر وہ آؤٹ ہو جاتا تو آپ کو یہ ٹیسٹ میچ کے بھی لسن لگ جانے تھے۔ تو بھائی ہیٹرز، ناپسند کرنے والوں، کیڑے نکالنے والوں، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہو گے، انشاءاللہ آپ سرفراز اور جو پلیئرز ہیں جو مسلسل پرفارم کر رہے ہیں یہ اسی طرح پرفارم کرتے رہیں گے۔ اور پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ایک صاحب نے جو ہے وہ ایک یوٹیوبر ہیں جو مشہور ہو گئے ہیں اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے، ان کا کوئی کیلیبر نہیں ہے، کوئی ان کی جسے کہنا چاہیے اچیومنٹ نہیں ہے، بے وقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں اور ایک بڑی آڈینس ان کو پسند کرتی ہے۔ پاکستان کے نمبر 1 یوٹیوبرز میں وہ آتے ہیں، نام بھی میں دھڑلے سے لے لوں گا، میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں، میں تو سچ بول رہا ہوں جو ہے۔ ڈکی بھائی، انہوں نے جو چول ماری تھی پچھلے دنوں مشہور ہونے کے لیے کہ سرفراز بھائی کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، ان کی ٹویٹ کے اوپر انہوں نے جو باتیں کی تھی، تو ان کے لیے کہنا صرف اتنا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بھائی اپنی اوقات میں رہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو ہے وہ چند ملین لوگوں نے، تم جیسے ہی بے وقوف لوگوں نے پسند کیا ہوا ہے، تمہارے فالوور ہیں اور تمہاری ہر فضول حرکتوں پہ، اخلاق باختہ حرکتوں پہ خوش ہوتے ہیں، تمہیں ویوز بھی دیتے ہیں، تم پیسے بھی کما رہے ہو، لیکن جو عزت سرفراز نے کمائی ہے، اس ملک کو جو کچھ دیا ہے، تم نے رتی برابر بھی اس کے برابر کچھ نہیں کیا ملک کے لیے، سوائے اس کے کہ بیہودہ حرکتیں کرو، تمہارے بیہودہ قسم کے فالوورز تمہیں جو ہے وہ انہی حرکتوں کے اوپر تمہیں ویوز دیتے ہیں، تم پیسے کماتے ہو، یہ کرتے رہو، تمہاری یہ روزی روٹی ہے، ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ رہے۔ لیکن جس شخص نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس ملک کے لیے اچیو کیا ہے، کامیاب ترین کپتان رہا ہے پاکستان کرکٹ ہسٹری کا، اس کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے تو تمہاری ہم ایسی تیسی کرتے رہیں گے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو ایک بار پھر ہم جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں ہمارے جو پلیئرز جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے اچھا پرفارم کیا۔ پاکستان ٹیسٹ سیریز ہارنے سے بچ گیا، ٹیسٹ سیریز ڈرا ہو گئی، بہت اچھا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا، دونوں ٹیموں نے بہت اچھا پرفارم کیا، بیلنس بہت تیزی کے ساتھ ٹیسٹ میچ کا چینج ہو رہا تھا، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ امید کرتے ہیں او ڈی آئی جو سیریز آنے والی ہے اس میں بھی
پلیئر اسی جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے اپنے محنت کو جاری رکھیں گے اور اچھے ریزلٹس دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔